میں امیر باپ کی بگڑی اولاد تھا۔ کالج میں ایک معمولی لڑکی نے میرے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ بدلہ لینے کے لیے میں نے اس سے شادی کر لی، ایک رات استعمال کر کے پھینک دیا اور لندن چلا گیا۔ 5 سال بعد جب اپنی دوسری بیوی کو لے کر حویلی واپس لوٹا تو ایک چھوٹا سا بچہ میری ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں بے اولاد تھا، اس لیے بچے کو دیکھ کر میرا دل مچلنے لگا، جو ہماری نوکرانی کا بچہ تھا، مگر جب نظر نوکرانی پر پڑی تو ہل کر رہ گیا، کیونکہ وہ تو میرا نام شاہ میر ہے۔ ہم لوگ حویلی میں تھے، پورے گاؤں پر ہمارا راج چلتا تھا اور میری پڑھائی بھی شہر میں ہی ہو رہی تھی۔ میں نہ صرف خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، جو میں چاہتا تھا مجھے مل جاتا تھا۔ اس لیے میں نے کبھی تشکر کرنا، احساس کرنا اور فکر کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ میری زندگی کے ویسے بھی پرائم ڈیز چل رہے تھے، میری جوانی اوپر سے جیب بھری ہوئی، اور کیا چاہیے تھا؟ لڑکیاں تو میرے ایک اشارے پر جھک جایا کرتی تھیں، لیکن وہ لڑکی کچھ الگ ہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ کسی غریب کی بیٹی ہے، لیکن کیا ہی خوبصورت تھی۔ اس کا نام صبا تھا اور مجھے وہ ایک ہی نظر میں اچھی لگ گئی۔ جب میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں نے اس کے ساتھ وقت گزاری کرنی ہے تو سب نے کہا کہ یہ آپ کے جال میں نہیں پھنسے گی، بڑی شریف لڑکی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ وہی لڑکی نہیں پھنس سکتی جس کو میں پھنسا نہیں سکتا۔ اس کو اپنا بنانے کے لیے تو کچھ بھی کر لوں گا۔ وہ میری ضد بن گئی تھی۔ جب میں نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس نے بھی صاف منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں اور اس دنیا میں کوئی ہے بھی نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ کوئی دوستی نہیں کر سکتی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے دوستی کر لے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد میں نے پوری طرح سے یہ بات کالج میں پھیلا دی کہ میں تو اس عشق میں دیوانہ ہو چکا ہوں، مجنوں بن گیا ہوں، لیکن پھر بھی اس نے میری طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اس کے ہر انکار کے ساتھ میرا غصہ اور جنون بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ میری طرف نہیں آ رہی تھی، اور میری کالج میں جو امیج تھی وہ بھی خراب ہو رہی تھی۔ لوگ یہاں تک کہہ رہے تھے کہ خوبصورت سے خوبصورت، امیر سے امیر لڑکی تو پٹا لی شاہ میر نے، لیکن ایک معمولی سی لڑکی سے پٹائی نہیں جا رہی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو بڑی بڑی دکانوں سے مہنگے مہنگے سوٹ خرید سکتا ہے، اگر وہ ایک معمولی سی چادر نہ خرید سکے تو پھر اس کی امیری کس کام کی؟ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا۔ اب مجھے غصہ ہونے لگا تو میں سوچ رہا تھا کہ غریب لڑکی کو کس طرح سے اپنے جال میں پھنساؤں۔ غریبوں کے پاس لے دے کہ ایک عزت اور خودداری ہی بچتی ہے۔ خوددار وہ اتنی تھی کہ جس کی کوئی حد نہ تھی، اور عزت دار بھی بہت تھی۔ پھر میں اس کو خریدتا تو خریدتا کیسے؟ کیونکہ یہ تو سب جانتے تھے کہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے۔ کوئی پیسے پہ بک جاتا ہے تو کوئی محبت پہ بک جاتا ہے، کوئی حلوس پہ گر جاتا ہے، لیکن اس صبا کی قیمت کیا تھی، یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ میں نے صبا کو قریبی جگہوں پر دیکھنے کی عادت بنا لی۔ میں ہر شام کالج کے بعد اسی رستے سے گزرتا جہاں اس کے گھر تک جا کر وہ باہر جاتی تھی۔ میں نے سادہ سا لباس پہنتا کہ زیادہ متوجہ نہ لگوں، لیکن میری نگاہ ہمیشہ اسی پر ٹھہرتی تھی۔ میں نے کبھی صاف الفاظ میں نہیں کہا کہ میں اس کی تکلیف میں کمی لانا چاہتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ نرم رویہ اختیار کر کے شاید وہ میرے دل کی نیت سمجھ لے گی۔ میں نے کبھی کسی دوسرے طریقے سے دکھایا نہیں کہ میں کتنا طاقتور ہوں یا کتنا امیر ہوں۔ میں نے بحروؤں کے ادب بدل دیے اور اپنے غرور کو کم کرنے کے لیے اندر ہی اندر لڑائی لڑی۔ ایک دن جب وہ چہل قدمی کے لیے نکلی تو میں نے قریب جا کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ صبا، تم ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بتائی کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں شاہ میر ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں۔ پھر وہ چپ رہی۔ میں نے نرم لہجہ اپنایا۔ میں نے کہا تم سے 2 باتیں کرنی ہیں، ایک یہ کہ میں تمہارا بگڑا ہوا انسان ہوں، دوسری یہ کہ میں تم سے کوئی بزنس یا کوئی سود کر رہا، صرف تمہاری کچھ باتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ اس نے آنکھوں میں سیدھا نہیں دیکھا، اس کی آواز میں تیزی تھی۔ اس نے کہا مجھے تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سامنے لوگ تھے، وہ لوگ طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ کسی نے تیز نظروں سے میری طرف اشارہ بھی کر دیا۔ میں نے پھر کہا اگر تم چاہو تو میں تمہارے گھر والوں سے مل کر تمہاری مدد کر دوں گا، لیکن اس نے وہی جواب دیا کہ اسے مدد نہیں چاہیے۔ جب اس نے منع کیا تو میرا غرور پھر سے اٹھ گیا۔ میں نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے ایک منصوبہ بنایا کہ ہمیں صبا کے گھر کے قریب کچھ کام دکھانے کے بہانے بھیجنا ہے تاکہ اس کے اہل خانہ مجھ سے قریب آئیں۔ میں نے سوچا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ میں کس قدر مہربان اور مددگار ہوں تو شاید ان کا دل نرم ہو جائے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تم لوگ اپنا رشوت نہیں مانتے ہو، بلکہ سچ بول کر بتاؤ گے کہ میں واقعی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن میرے دوست ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ شاہ میر، تم ہر چیز پیسے سے حل کرتے ہو، یہ صورتحال مختلف ہے۔ پھر بھی انہوں نے میری بات مان لی اور ہم نے چند روز کا کھیل چلا کر صبا کے گھر والوں کے سامنے کچھ چھوٹے چھوٹے خرچے اٹھائے۔ ہم نے مرغی بھیجی اور کچھ روزی کی چیزیں دی، مگر وہ سب کچھ عزت کے ساتھ ٹھکرا دیا گیا۔ میں جب بھی صبا کی آنکھوں میں وہ اطمینان دیکھتا تو میرا دل غضب سے بھر جاتا۔ میں نے سوچا کہ شاید میں نے سخت طریقے اختیار کر لیے ہیں، میں نے اپنی طرف سے سب کچھ آزما لیا تھا
اور اس کی ہر انکار نے میری ضد میں پھر آگ لگا دی تھی۔ پھر ایک رات میں نے خود سے وعدہ کیا کہ جو بھی قیمت ہوگی میں وہ ادا کر کے اس کو اپنے پاس لاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ صرف ایک کھیل نہیں ہے، یہ میری زندگی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ کیفیت مجھے پہلے نہیں معلوم تھی۔ یہ ایک ایسی آگ تھی جو ہر چیز کو جلا رہی تھی۔ میں نے اپنے اندر کی انسانیت پر بھی سوال کیا، لیکن غرور نے وہ ہر سوال دبا دیا۔ اب میں نے سوچا کہ اگر عزت سے نہیں جیت سکتی تو پھر روش بدلنی پڑے گی۔ میں نے اپنا رشتہ داروں کے ذریعے صبا کے گاؤں لوگ بلوائے کہ وہ ہماری مدد کریں، ان کی باتوں سے صبا کے اہل خانہ پر دباؤ ڈالیں۔ میں نے جان بوجھ کے افواہیں بھی پھیلائیں کہ میں اس کی عزت کا خیال رکھوں گا اور اس کے بھائیوں کو اچھی شادی کی پیشکش کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب طریقے ناپاک ہیں، مگر میری آنکھوں میں صرف ایک شکل تھی، وہ صبا کی صورت جو ایک بار میری ہو جائے۔ وقت گزرتا گیا، میں نے ہر طرح کی چالاکی آزمائی، میں نے اپنے آپ کو بہت بدلنے کی کوشش کی۔ میں نے خاموشی میں اپنے دل کو جھنجھوڑا اور اکثر راتوں کو جاگ کر سوچا کہ آخر اس کی قیمت کیا ہے، مجھے کیا چیز چاہیے، بلکہ میں خود کون ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے دکھ میں شریک ہونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آج جب میں نے خود کو اس موقف پر دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انسان کبھی کبھی اپنی ہی بنائی ہوئی دیوار میں پھنس جاتا ہے جو آسان نہ ہو، اور اسے توڑنے کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو آسان نہ ہو۔ میں نے تب بھی رکنے کا ارادہ نہیں کیا۔ میں نے سوچا کہ اب جو بھی کرنا پڑے گا کر کے رہے گا۔ میں نے اپنے اندر کی ہر کمزوری کو غنیمت سمجھا۔ میں نے اپنے وسائل کو استعمال کیا، لوگوں کو قریب لایا، تو باتوں باتوں میں ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کی۔ میں نے صبا کے گھر والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیک صحیح انسان کے طور پر پیش کیا۔ میں نے ان کے لیے خوراک بھیجی، علاج کے لیے پیسے دیے اور حالات بگڑنے پر ان کے کام کاج کے لیے رقم فراہم کی، مگر انہوں نے ہر بار عزت کے ساتھ ٹھکرایا۔ میرے اندر کی لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ کبھی راتوں کو آنکھ کھلی رہتی، کبھی دل پہ پتھر سا بیٹھ جاتا۔ میں نے خود سے بار بار سوال کیا، میں کیا چیز حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ کیا یہ صرف ایک فتح ہے یا کچھ اور؟ مگر جواب ملتا نہیں تھا، صرف ایک ہی تصویر بار بار میرے سامنے آتی، وہ صبا کی وہ معصوم آنکھیں جو میری طرف نفرت سے دیکھتی تھی۔ شاید شکوہ ہوتا تھا۔ میں نے کبھی اس کے شکوے کو سمجھنا گوارا نہیں کیا۔ اب ویسے بھی کالج مکمل ہونے والا تھا، پیپر ہونے والے تھے۔ اگر میں اسے پٹا ہی نہ سکتا تو سب لوگ ہمیشہ آخری بات کے طور پر یہی یاد رکھتے کہ شاہ میر سے ایک شریف زادی نہ پٹائے گی، اور یہ بات میرے غرور کے لیے کسی زخم سے کم نہ تھی۔ میں نے ہمیشہ چاہا تھا کہ لوگ میرے نام سے معروف ہوں، میرے انداز سے ڈریں، میری چال سے متاثر ہوں، مگر اس لڑکی نے تو جیسے میرے سارے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر اب بھی میں کچھ نہ کر سکا تو زندگی بھر میرے ساتھ یہ داغ رہے گا کہ ایک غریب لڑکی نے شاہ میر جیسے شخص کو ٹھکرا دیا تھا، اور یہ سوچ ہی میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے کئی راتیں اس سوچ میں گزار دیں کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے۔ میں نے خود سے کہا کہ شاید پیسے کی نہیں بلکہ یقین کی بھوک ہے، شاید عزت کی بھوک ہے، لیکن میں تو ان سب چیزوں سے ناواقف تھا۔ مجھے صرف جیتنا آتا تھا، ہار ماننا نہیں آتا تھا، اور یہی ضد آہستہ آہستہ جنون بن گئی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اگلے دن جب میں کالج گیا تو سب ہمیشہ کی طرح اپنے سادہ سی سفید چادر اوڑھے آئی ہوئی تھی۔ میں نے آج اسے وہ بات کہہ دوں گا جو وہ کبھی سننے کی امید نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے راستے میں آ کر کہا، صبا میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ رکی نہیں بلکہ نظریں جھکا کر آگے بڑھنے لگی۔ پھر میں نے کہا، اگر تم یقین نہیں کرتی تو آسمان گواہ ہے، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ وہ رک گئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک لمحے کے لیے میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، اگر محبت کرتے ہیں تو نکاح کریں، اس کے سوا مرد اور عورت کے بیچ کوئی رشتہ جائز نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، نکاح؟ وہ ہنس کر بولی، آپ جیسے لوگ نکاح نہیں کرتے، آپ کھیلتے ہیں، آپ عادتوں کے غلام ہیں، میں آپ سے محبت پر یقین نہیں کر سکتی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اسے لگتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ شاہ میر کے لیے ناممکن لفظ کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا، نکاح کروں گا، چاہے یہ صرف ایک حربہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کو اور خود کو یہ ثابت کروں گا کہ میری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد میں نے اس سے دوبارہ رابطہ کیا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر اس کے چہرے پر یقین اور خوف کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے کہا، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی تھی، جیسے برسوں سے کوئی دعا قبول ہوئی ہو۔ میں نے نکاح کیا اس کے ساتھ بہت چھوٹے سے گھر میں، جہاں کسی کو علم نہ ہو۔ میں نے اسے کہا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، اس لیے کچھ دن ہمیں یہیں رکنا ہوگا۔ وہ بولی، کوئی بات نہیں، بس آپ میرے ساتھ رہیں۔ اب تو میں جیت گیا، اب یہ لڑکی میرے قابو میں ہے۔ مگر نکاح کے بعد جو صبا سامنے آئی وہ صبا نہیں تھی جو پہلے تھی۔ وہ تو جیسے مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ ہر وقت میرے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی، میری ایک بات پر اٹھ جاتی تھی، ایک اشارے پر خاموش ہو جاتی تھی، اور ہر بات میں کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میری زندگی ہیں۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ تم پہلے تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی،
اب کیا ہو گیا؟ تو مسکرا کر بولی، اب تو میں آپ کی طرف دیکھوں گی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں اور شوہر ہی عورت کے لیے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہوتا ہے۔ میں نے دل میں کہا کیا فضول بات، یہ لڑکیاں بنا ہمیشہ محبت کے ڈائیلاگ بولتی رہتی ہیں۔ اس کی یہ سادگی مجھے متاثر کرنے کے بجائے الجھا دیتی تھی۔ وہ ہر وقت میری خدمت میں لگی رہتی، کبھی کھانا پکاتی، کبھی کپڑے استری کرتی، کبھی میری تھکن مٹانے کے لیے خاموشی سے میرے قریب بیٹھ جاتی تھی۔ شروع کے چند دن تو مجھے مزہ آ رہا تھا، لیکن پھر اس کی محبت بوجھ بننے لگی۔ میں نے سوچا کہ میں نے یہ سب کیوں کیا؟ میں نے تو صرف اپنی ضد پوری کرنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ اب یہ لڑکی تو مجھ پر اپنی زندگی قربان کرنے کو تیار ہے۔ میں نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ میں نے باہر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ وہ مجھ سے بات کرتی تو میں ٹال دیتا، کبھی سخت لہجے میں بولتا، کبھی مکمل خاموشی اختیار کرتا، لیکن وہ پھر بھی میری خدمت کرتی رہی۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اب بہت ہو گیا، مجھے اسے چھٹکارا پانا ہے۔ میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا، بس خاموشی سے گھر چھوڑ دیا۔ نہ اسے بتایا، نہ کوئی پیغام چھوڑا، بس دروازہ بند کر کے چلا آیا۔ 1 مہینے کا کرایہ پہلے ہی دیا تھا، اس لیے مجھے فکر بھی نہیں تھی کہ وہ کب جانے گی کہ میں واپس نہیں آ رہا۔ میں نے نمبر بدل لیا، سوشل میڈیا پر ہر جگہ بلاک کر دیا تاکہ وہ مجھ سے کبھی رابطہ نہ کر سکے۔ میں جانتا تھا کہ اس کے لیے صدمہ ناقابل برداشت ہوگا، لیکن میرے دل میں ذرا برابر بھی نرمی نہیں تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک کھیل تھا جو ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو جا کر بتایا کہ کہانی ختم ہو گئی تو وہ سب ہنسنے لگے، کہنے لگے شامر تو بڑا ہی ماہر نکلا، جب اور رستے بند ہو گئے تو نکاح کو بھی ایک حربے کی طرح استعمال کر لیا۔ اب آگے کیا کرے گا؟ میں نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے کہا کہ اب میں باہر جا رہا ہوں، پڑھنے بھی اور کام کرنے بھی، اور وہیں دل بھی لگا لوں گا۔ دوستوں نے تالیاں بجائیں اور کہا کہ تو ایک ہیرا ہے، کوئی تجھ جیسے سوچ بھی نہیں سکتا۔ مسکرایا، مگر دل کے اندر کہیں بہت گہری خاموشی تھی۔ میں نے صبح کے بارے میں پھر کبھی نہیں سوچا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ جب رات کو سب کچھ خاموش ہوتا تو ایک لمحے کے لیے وہ چہرہ پھر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، جس نے صرف محبت مانگی تھی، اور میں نے اسے محبت کو مذاق بنا دیا تھا۔ میں لندن چلا گیا، میرے دل میں عجیب سا جوش اور ولولہ تھا۔ میں اپنی زندگی کو نئے انداز میں جینا چاہتا تھا۔ میرے گھر والوں کے پاس بے شمار دولت تھی اور میں اس پوری حویلی کا واحد وارث تھا، لیکن مجھے حویلی کی دیواروں میں سانس لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میں اس زندگی سے دور جانا چاہتا ہوں، اپنے بل پر کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کوئی مقام بنانا ہے تو مجھے خود سے جینا ہوگا۔ میں حویلی میں بیٹھ زنگ لگانا نہیں چاہتا تھا۔ میری ماں نے پہلے تو انکار کیا، مگر آخرکار مان گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔ میں نے لندن جانے کا انتظام کیا اور روانہ ہو گیا۔ لندن پہنچ کر پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ دنیا کتنی بڑی ہے۔ یہاں کا موسم، یہاں کے لوگ اور یہاں کی فضا سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ شروع میں بہت مشکلات آئیں کیونکہ یہاں کسی کو میں نہیں جانتا تھا، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے پڑھائی شروع کی اور ساتھ میں نوکری کی تلاش کی۔ کیونکہ میں امیر گھرانے سے تھا، اس لیے میں نے کبھی بھی اپنے معیار سے نیچے کی نوکری قبول نہیں کی۔ میں نے ایک اچھی کمپنی میں جاب حاصل کی، جہاں میرا کام بس اتنا تھا کہ کلائنٹ سے ڈیل کرنا اور رپورٹس تیار کرنا۔ میں اپنی تعلیم پر بھی توجہ دے رہا تھا اور دن رات محنت کر رہا تھا۔ اسی دوران میری ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام صوفیہ تھا۔ وہ یونیورسٹی میں میری کلاس فیلو تھی۔ اس کا تعلق بھی لندن سے ہی تھا، مگر اس کا باپ مسلمان تھا اور ماں یہاں کی یعنی گوری تھی، اس لیے اس کا نام بھی صوفیہ رکھا گیا۔ وہ ایک عجیب کشش رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا جادو تھا کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ اردو بول لیتی تھی کیونکہ اس کے والد نے بچپن میں اسے سکھائی تھی، مگر اس کے انداز میں ایک انگریزی نرمی تھی۔ اس کا لہجہ میٹھا تھا اور انداز سادہ، مگر دل کو چھو لینے والا۔ ہماری دوستی بہت جلد بڑھنے لگی۔ وہ مجھ سے پاکستانی رسم و رواج کے بارے میں پوچھتی تھی۔ میں اسے اپنے گاؤں میں اپنی زمین اور حویلی کے قصے سناتا تھا۔ میں جب اس سے بات کرتا تو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگی اور آہستہ آہستہ یہ دوستی ایک رشتے میں بدلنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور وہ بھی یہی کہتی کہ شامر، تمہاری باتوں میں ایک الگ سی بات ہے جس میں سچائی ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ کیوں نہ گزاریں، کیوں نہ شادی کر لیں۔ وہ حیران تو ہوئی، مگر مسکرا کر بولی، اگر تم سچ میں یہ چاہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے وہی لندن میں اس سے وائٹ میرج کر لی۔ ہم دونوں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے۔ وہ دن میری زندگی کے سب سے خوبصورت دنوں میں سے تھے۔ صوفیہ ہر لحاظ سے ہم سفر بن گئی۔ ہم نے زندگی کو ایک خواب کی طرح جیا، ہر روز ایک دوسرے کے لیے کچھ نیا کرتے تھے۔ کبھی باہر کھانا کھانے جاتے، کبھی پارک میں بیٹھ کر کافی پیتے اور کبھی گھر میں ہی موویز دیکھتے۔ مجھے اس کی موجودگی سے سکون ملتا تھا۔ میں ہمیشہ سے بچوں سے محبت کرتا تھا اور اکثر مذاق میں کہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا گھر بچوں کی آوازوں سے گونجے۔ پھر ایک دن صوفیہ نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں خوشی سے پھولنے سما رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے گلے لگا لیا۔ میں نے کہا، یہ تو ہماری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، مگر اس کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی۔ وہ خاموش رہی، پھر بولی کہ میں ابھی ماں نہیں
بننا چاہتی۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگی کہ لندن میں بچے کو پالنا بہت مشکل ہے، یہاں سب کچھ مہنگا ہے اور ہم ابھی اس کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو ہم پاکستان چلتے ہیں، وہاں سب کچھ آسان ہو جائے گا، نوکر چاکر ہیں، گھر ہیں، زمینیں ہیں، تمہیں شہزادی کی طرح رکھوں گا۔ لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنی آزادی اور زندگی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، سوچ لو، مگر 2 مہینے گزر چکے تھے۔ اس نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نظر آئی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا تو اس نے صاف کہا کہ اس نے دوائی لے کر سب کچھ ختم کر دیا کیونکہ وہ ابھی بچہ نہیں چاہتی۔ میں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پہ چھری چلا دی ہو۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں؟ تو کہنے لگی یہ فیصلہ میرا تھا کیونکہ میرا جسم میرا حق ہے۔ میں چپ ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ امید سے ہوئی، مگر اس نے پھر سے وہی کیا۔ اس بار میں نے بہت غصہ کیا، مگر اس نے کہا کہ یہ وقت نہیں ہے۔ تیسری بار جب وہ امید سے ہوئی تو اس نے خود کہا کہ اب میں ماں بننا چاہتی ہوں۔ میں نے بے ہوشی سے اس کا ساتھ دیا، مگر اس بار وہ خوشخبری ادھوری رہ گئی۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی مگر کچھ نہ ہوتا۔ ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب شاید مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سب ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے کہا دوبارہ جو تم نے دوائیاں لی تھیں ان سے اس کے جسم کو نقصان پہنچا ہے، اب قدرتی عمل رک گیا ہے۔ میں سکتے میں آ گیا، میرا دل بھر آیا، وہ بھی رو دی۔ اب ہمارے درمیان ایک خاموش درد تھا۔ ہم دونوں چاہتے بھی تھے، کچھ کر نہیں سکتے۔ یہی بات ہماری زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی اور اسی بوجھ نے ہمارے رشتے کو کمزور کر دیا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت ضرور کرتے تھے، مگر اب اس محبت میں ادھورا پن آ چکا تھا اور وہ ادھورا پن ہر روز بڑھتا جا رہا تھا۔ صوفیہ کی اچانک سے نوکری بھی چلی گئی اور اس کے بعد جیسے ہماری زندگی میں ایک خاموش طوفان آ گیا۔ وہ سارا دن چپ چاپ رہنے لگی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھوں میں آنسو بھر لیتی تھی۔ میں دیکھتا تو دکھ ہوتا، مگر میں خود بھی اپنی نوکری کے مسائل میں الجھا ہوا تھا۔ لندن میں نوکری دوبارہ ملنا آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر اس کے جیسے احساس دل والے کے لیے۔ وہ ہر دن پریشانی میں گھیرتی جا رہی تھی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس کے چہرے پر وہی خالی پن ہوتا جیسے زندگی کی خوشی کہیں کھو گئی ہو۔ میرے لیے بھی وقت آسان نہیں تھا، میرا کام بھی پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اخراجات بڑھ گئے تھے مگر آمدنی کم تھی۔ 5 سال گزر گئے اور مجھے لگنے لگا کہ ہم دونوں لندن کے شور اور تھکن میں خود کو بھول چکے ہیں۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ ہم یہاں مزید نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ سکون چاہیے۔ میں نے کہا کہ پاکستان چلتے ہیں، گاؤں چلتے ہیں، وہاں ماں بھی ہے، اپنے لوگ بھی ہیں، ہوا بدل جائے گی تو تمہارا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، تمہیں اطمینان ملے گا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سب سے ملو گے، میری ماں کب سے کہہ رہی ہے کہ تم دونوں کب آؤ گے، ہم مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ صوفیہ پہلے تو چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ ٹھیک ہے، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ میں نے بھی محسوس کیا کہ یہاں اب ہم دونوں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ مان گئی تو میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ میں نے فوراً تیاری شروع کی۔ کئی سالوں وطن واپسی کا خیال میرے اندر خوشی کی ایک نئی لہر لے آیا۔ ہم نے سامان باندھا اور چند دنوں کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ لندن سے روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی جہاز نے پاکستان کی سرزمین کو چھوا، میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہی سبز زمینیں، وہی پہاڑ، وہی فضا محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے تو حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے ہی بچپن کی یادوں نے مجھے گھیر لیا۔ وہی صحن، وہی لمبی راہداری، وہی درخت جو میرے ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ ماں نے جیسے ہی مجھے دیکھا آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ خوشی سے مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میں تو سمجھ بیٹھی تھی کہ میرا بیٹا اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ صوفیہ کو دیکھ کر سب لوگ حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ غیر ملکی رنگت والی تھی مگر بہت شائستہ انداز میں سب سے ملی۔ حویلی میں سب لوگ اکٹھے تھے، سب اسے دیکھ کر تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، مگر ساتھ ہی اکثر عورتیں سرگوشی میں کہنے لگی یہ لڑکی بہت پریشان لگتی ہے۔ میں نے ان سب سے کہا کہ سفر لمبا تھا، تھکن کی وجہ سے چپ ہے۔ شام تک صوفیہ تھک کر سو گئی اور میں تھوڑا سا باہر آیا تو دیکھا میری ماں صحن میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی تھی اور ایک 4.5 سال کا بچہ زمین پر بیٹھا سیب کھا رہا تھا۔ وہ بچہ اتنا حسین تھا کہ میری نظر جیسے رک گئی، گالوں پر سرخی، آنکھوں میں چمک اور مسکراہٹ ایسی کہ دل خود بخود نرم پڑ جائے۔ میں بچوں سے ویسے ہی بہت محبت کرتا تھا، اس لیے میں اس کے پاس گیا اور نرمی سے اسے گود میں اٹھا لیا تو وہ فوراً میرے کندھے سے لگ گیا جیسے مجھے پہلے سے جانتا ہو۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ کسی اجنبی سے اتنی جلدی مایوس کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا یہ کون ہے تو ماں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کی نوکرانی کا بیٹا ہے، ایک لڑکی ہے بیچاری جو یہاں کام کرتی ہے، بہت پڑھی لکھی ہے اور سمجھدار ہے، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ میں نے کہا کہ پڑھی لکھی ہو کے پھر یہاں نوکری کیوں کر رہی ہے؟ تو ماں نے افسوس سے کہا کہ وہ مجبور ہے، اکیلی ہے، اس کا شوہر اسے چھوڑ کر چلا گیا جب وہ ماں بننے والی تھی۔
तब ही छोड़ दिया। इसने तब से ये अपने बेटे अली को अकेले पाल रही है। मैंने इस बच्चे के बालों पर हाथ फेरा तो हंसने लगा। मेरी माँ कहने लगी कि सारी हवेली इस बच्चे पर जान देती है, ये इधर उधर खेलता रहता है, सबके दिलों का टुकड़ा है। मैंने कहा कि आप इसके शोहर को बदवाएं क्यों दे रही हैं, जैसे वो आपकी बेटी हो। तो माँ बोली कि हाँ, मैंने तो इसे अपनी बेटी जैसा ही बनाया है। पता नहीं किस माँ ने इतने जालिम बेटे को जन्म दिया होगा जो किसी औरत को शादी के बाद तनहा छोड़ जाए। ऐसी माँ तरबियतें ही बर्बाद कर देती हैं, अपने घर वालों की इज्जत भी और दूसरों की जिंदगी भी। माँ की बात सुनकर मैं कुछ देर खामोश रहा। दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, जैसे इस नौकरानी की कहानी मेरे अंदर कहीं हलचल मचा रही थी। मुझे लगा कि मेरी माँ को इस लड़की से खास लगाव है, शायद वो इसकी तन्हाई को महसूस कर चुकी थी। माँ खुद भी ज्यादातर नौकरों के साथ ही वक्त गुजारती थी, क्योंकि बाबा को दुनिया छोड़े हुए काफी वक्त हो गया था, इसलिए वो इन्हीं लोगों के साथ दिल लगा लेती। शाम ढलने लगी तो माँ ने कहा कि अपनी बीवी को उठा दो, कहो कि जरा ढंग के कपड़े पहनकर बाहर आ जाए, हमारे साथ चाय पिए, सब लोग तुम दोनों से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, और ऊपर जाकर सोफिया से कहा कि जरा तैयार हो जाओ, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। वो नींद से उठी, आंखें मली और बोली कि ठीक है, मैं आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा यहाँ के हिसाब से कपड़े पहन लेना ताकि सबको अच्छे लगे। वो बोली ठीक है, और मैं वापस नीचे आ गया। माँ चाय लगवा रही थी और मैं दिल में सोच रहा था कि न जाने ये शाम हमें क्या नया मोड़ दिखाएगी। शाम की चाय का इंतजाम हवेली के बड़े लॉन में किया गया था, जहाँ लंबे दरख्तों की छांव में लंबा सा टेबल सजा हुआ था। इर्द गिर्द रंग बिरंगी कुर्सियां रखी गई थी, चाय के साथ बिस्किट, नमकीन और दीगर लवाजमात भी थे। हर चीज़ में वही पुरानी हवेली वाली शान थी। बर्तन चमक रहे थे और चाय के बर्तनों से भाप उठ रही थी। सोफिया भी नींद से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आकर बैठ गई। इसने रवायती कपड़े पहने हुए थे जो इस पर अच्छे लग रहे थे। मेरी माँ भी वहीं आकर बैठ गई और कुछ औरतें भी आ गई थीं जो हमारे रिश्तेदार थीं। दूर दराज के गांव से सिर्फ मेरी दुल्हन को देखने के लिए आई थी। इनके चेहरे पर तजस्सुस और खुशी थी। वो एक दूसरे से सरगोशी में कह रही थी कि शामिर की दुल्हन तो बिल्कुल परदेसन लगती है, इतनी गोरी, इतनी नरम, इतनी पुरसुकून के जैसे गुड़िया हो। मैं खुद भी सोफिया के करीब बैठा हुआ था कि अचानक अली वहाँ आ गया। वो वही बच्चा था जो दिन में सेब खा रहा था। इसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की गाड़ी थी। वो चलता चलता मेरी तरफ आया तो मैंने मुस्कुराकर टेबल के ऊपर से एक बिस्किट उठाकर इसे पकड़ा दिया। वो मेरी तरफ देखकर हंसा और जमीन पर ही मेरी साइड पर बैठ गया। मुझे इसकी ये मासूम हरकत बहुत अच्छी लगी। मैं इसके सर पर हाथ फेरने लगा और सोचा कि बचपन कितना खूबसूरत होता है जब किसी बात का दुख या मलाल नहीं होता। थोड़ी ही देर के बाद एक औरत चाय का ट्रे उठाए टेबल के पास आई। वो सफ़ेद दुपट्टे में मुलबुस थी, चेहरे पर हल्की सी थकन थी, मगर आंखों में अजीब सुकून था। इसने खामोशी से चाय रखनी शुरू की ही थी कि मेरी माँ ने कहा, बेटा शामिर, ये है अली की माँ, मेरी बेटी जैसी, इसका नाम सबा है। मैंने जैसे ही इस तरफ देखा, मेरे जिस्म की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। आंखों के सामने वही चेहरा, वही आंखें, वही लब थे जिन्हें मैंने बरसों पहले छोड़ दिया था। वो लड़की कोई और नहीं थी, वही सबा थी, मेरी बीवी, जिसे मैंने धोखे से छोड़ दिया था और कभी पलट कर नहीं देखा था। मेरी सांस रुक गई। इसके हाथ से चाय का बर्तन छूटकर जमीन पर गिर गया। ट्रे से चाय बह गई और पूरे लॉन में एकदम खामोशी छा गई। सब लोग हैरान रह गए। सबकी नजरें कभी इस पर और कभी मुझ पर थी। माँ ने फौरन पूछा कि क्या हुआ तुम दोनों को, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सबा के लब कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे और वो रोते हुए बोली, जी यही वो लड़का है जिसने मुझे छोड़ दिया था, यही मेरा शौहर है, यही आपका बेटा है शामिर। माँ की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चंद लम्हे कुछ बोल ही ना सकीं। फिर इनके लबों से निकला, इसका मतलब ये हुआ कि अली, अली मेरा पोता है, इस हवेली का वारिस है। माँ के चेहरे पर खुशी और दुख का मिला जुला रंग उभर आया। वो फौरन उठी, अली की तरफ बढ़ी जो ज़मीन पर बैठा बिस्किट खा रहा था। माँ ने इसे अपने बाजू में उठाया और ज़ोर से गले लगा लिया। इनके आंसू बहने लगे और वो बोली कि ये तो इस हवेली का वारिस है, ये ज़मीन पर क्या कर रहा है? वो तो सबा तो मेरी बहू है, मेरी बेटी। माँ के लहजे में खुशी थी, इनके हाथ लर्ज रहे थे। वो बार बार अली को चूम रही थी, जैसे बरसों का बिछड़ा खून अपने जिस्म में महसूस कर रही हूँ। सोफिया ये मंजर देखकर खामोशी से हैरान बैठी थी। इसके चेहरे पर शौक था, जैसे इससे समझ ही ना रहा हो ये सब क्या हो रहा है। मैं खुद भी सकते में था, मेरी जुबान जैसे बंद हो गई थी। सोफिया कुछ देर बाद चुपचाप उठी और अंदर चली गई। मैं फौरन इसके पीछे गया और दरवाज़ा बंद करके कहा कि बात सुनो, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। वो उठी और गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने सब कुछ इसे बताया कि सबा कौन है और मेरे माजी में क्या हुआ था। वो हैरान रह गई, इसकी आंखों में आंसू आ गए और इसने कहा कि अच्छा, ये कारनामे भी किए हैं तुमने, तुम्हारी पहले से एक बीवी भी है और एक बेटा भी। मैंने नरमी से कहा कि हाँ, ये सच है, मैंने गलती की थी,
میں جوانی کی جوش میں بہک گیا تھا، مگر میں اس وقت یہ سب نہیں سمجھتا تھا کہ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا کیا ہوتا ہے۔ صوفیہ نے کہا کہ اب تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس خاموش کھڑا رہا۔ اس کے چہرے پر دکھ بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی، ماں تھی۔ انہوں نے اندر آ کر کہا، شامیر، میں تمہیں ہمیشہ سمجھایا تھا کہ کسی عورت کو دھوکہ مت دینا، مگر تم نے بہت برا کیا۔ تمہاری بیوی تھی، وہ تم نے اسے چھوڑ دیا، وہ تنہا رہی، اس نے اس گھر کے وارث کو جنم دیا اور تم نے ایک پل بھی اس کی خبر نہیں لی۔ ماں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تم فوراً جا کے اس سے معافی مانگو، اس کے پاؤں پکڑو۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اسے وہی درجہ دو جو اس گھر کی بہو کو ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس گھر کو وارث دیا ہے۔ میں نے دھیرے سے پوچھا کہ ماں، صوفیہ کا کیا ہوگا؟ وہ میری بیوی ہے، ماں نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر وہ بھی اس گھر کو وارث دے سکتی ہے تو اس کو بھی وہی درجہ ملے گا، اگر نہیں تو پھر وہ فیصلہ کرے کہ رہنا ہے یا جانا ہے۔ ماں کی بات سن کر صوفیہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے پر دکھ اور برداشت کا عجیب سا رنگ تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور ماں چلی گئی۔ میں دیر تک اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کہا کہ میں صبا سے معافی مانگنے جا رہا ہوں۔ صوفیہ نے نظریں جھکا لی، جیسے کہہ رہی ہو کہ جا کر اپنی غلطی کا حساب دے۔ میں نیچے آیا، صبا اب بھی وہیں بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ میں نے قدم آگے بڑھائے اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ میرے ہونٹوں سے ایک لفظ نکلا، معاف کر دو۔ اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں غصہ، دکھ اور تکن سب کچھ تھا۔ وہ بولی کہ تمہیں پتہ ہے میں نے کیسے وقت گزارا؟ میں نے اکیلے بچے کو پالا، لوگوں کے طعنے سہے، بھوک برداشت کی، عزت بچائی، مگر کبھی تمہیں بد دعا نہیں دی۔ میں نے ہر دن یہ سوچ کر گزارا کہ شاید ایک دن تم پلٹ آؤ گے، مگر تم کبھی نہیں آئے۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے بہت بڑا ظلم کیا، مگر اب میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری بیوی ہو، تم علی کی ماں ہو، تمہارا حق ہے اس گھر میں وہی عزت پاؤ جو میری ماں کی آنکھوں میں ہے۔ صبا رو پڑی۔ وہ بولی کہ مجھے عزت کی ضرورت نہیں، مجھے صرف یہ یقین چاہیے کہ تم مجھے پھر کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ میں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صوفیہ یہ سب سن رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خاموش آنسو تھے۔ اگلے دن وہ میرے پاس آئی اور بولی کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ تم میری بیوی ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، مگر میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھے پہلے ہی پتہ تھا کہ میرے جسم میں وہ صلاحیت نہیں رہی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی میں ایک ایسی عورت کے ساتھ رہوں جس کے پاس وہ نعمت ہے جو مجھ سے چھین گئی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارا گھر مکمل ہے، تمہارا خاندان مکمل ہے، میں یہاں اضافی کردار ہوں، تمہاری زندگی میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے، تمہیں اب میری ضرورت نہیں رہی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی محبت چھوڑ دینے کا بھی نام ہوتی ہے۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ میرے دل میں ایک درد سا اتر گیا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی تم چاہتی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ اس نے آنسو پونچھے اور کہا، تم مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور دل میں بوجھ کے ساتھ کہا کہ تم آزاد ہو۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور جانے سے پہلے علی کو گود میں لیا، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ خوش رہنا بیٹا، تم بہت خوش قسمت ہو، تمہیں ماں اور باپ دونوں مل گئے ہیں۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ شاید تم بھی اب مکمل ہو گئے ہو۔ میں دروازے تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس دن کے بعد میں نے زندگی کو پہلی بار کسی گہرے دکھ کے ساتھ محسوس کیا۔ صوفیہ چلی گئی، مگر اس کی جگہ ایک خالی پن چھوڑ گئی۔ صبا میرے پاس تھی، علی میرے گلے لگ کر سوتا تھا، مگر اندر کہیں ایک احساس ہمیشہ چبھتا رہا کہ اگر میں نے اپنی ضد کو محبت سمجھنے کے بجائے سمجھداری سے فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج میں ایک بہتر انسان ہوتا۔ حویلی کی شامیں پھر ویسی ہو گئی جیسے کبھی بچپن میں ہوتی تھی، مگر میرے دل میں سکون کبھی واپس نہیں آیا۔ صبا نے مجھے معاف کر دیا، مگر میں نے خود کو کبھی معاف نہیں کیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ عورت کے صبر کے پیچھے کتنے دکھ چھپے ہوتے ہیں، کتنی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد صبا پھر سے ماں بنی، اور اس بار جب میری ماں کو یہ خبر ملی تو وہ خوشی کے مارے رو پڑی۔ اس نے کہا کہ اب یہ حویلی پھر سے آباد ہوگی۔ میرے رب نے میری جھولی بھر دی، پورے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئیں، سب لوگ مبارکباد دینے آئے، اور صبا اس دوران اتنی سکون اور مطمئن تھی کہ لگتا تھا جیسے اس کے دل کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بالکل علی جیسا نکلا، گورا چٹا، نرم مزاج، معصوم سا چہرہ۔ ماں نے اس کا نام حسین رکھا۔ میں نے پہلی بار حسین کو گود میں لیا تو یوں لگا جیسے میری ساری زندگی کی ادھوری خوشیاں پوری ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھا تو دل سے دعا نکلی کہ اے مالک، بس اب کبھی ان کو کوئی دکھ نہ دینا۔ وقت گزرتا گیا، علی بڑا ہونے لگا، حسین ابھی چھوٹا ہی تھا۔ علی باتیں کرنے لگا، دوڑنے لگا، شرارتیں کرتا اور صبا کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا۔ صبا کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا تھا کہ اب مکمل ہے۔ ماں اور بیوی ہونے کے ہر رشتے کو اس نے پورا خلوص سے نبھایا۔ وہ صبح سے شام تک گھر کے کام میں لگی رہتی، کبھی حویلی کے صحن میں برتن دھوتی، کبھی باورچی خانے میں چولہا جلاتی، کبھی بچوں کے کپڑے طے کر کے رکھتی، اور شام ہوتے ہی بچوں کو نہلا دھلا کر خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتی۔ ماں بھی اکثر کہا کرتی کہ بیٹا، اس لڑکی نے ہمارے گھر کی تقدیر بدل دی۔
اگر میں اپنی بہو کے لیے دعائیں مانگتی تو بھی شاید مجھے اس جیسی بہو نہ ملتی۔ میں جب شام کو حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو علی بھاگتا ہوا میرے پاس آتا اور حسین کو لے کر صبا مسکراتی ہوئی کھڑی ہوتی۔ وہ لمحے میری زندگی کے سب سے قیمتی لمحے تھے۔ حویلی میں پھر سے وہ رونق لوٹ آئی تھی جو کبھی میرے بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھی میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور سوچتا کہ اگر میں اس دن لندن میں وہ فیصلہ نہ کرتا، اگر میں صوفیہ کے ساتھ واپس نہ آتا تو وہ شاید آج میری زندگی اتنی مکمل نہ ہوتی۔ میں نے بہت کچھ دیکھا تھا لیکن جو سکون صبا کے ساتھ ملا وہ نہ لندن کی رنگینیوں میں تھا اور نہ وہاں کی چمک دمک میں۔ علی اب 5 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کی طرح سمجھدار تھا۔ حسین ابھی چھوٹا تھا اور جب بھی رو پڑتا تو علی اس کے پاس بیٹھ کر کہانیاں سنانے لگتا۔ صبا دونوں کو دیکھتی اور کہتی کہ میرے بیٹے ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہیں۔ میں ان دونوں کو الگ نہیں ہونے دوں گی۔ ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس عورت نے اپنے دکھوں کو دبا کر اپنی دنیا خود بسائی تھی۔ میں کبھی کبھی سوچتا اگر دنیا کی ہر عورت صبا جیسی صابر اور مضبوط ہو تو شاید کوئی بھی گھر کبھی اجڑے نہ۔ ماں بوڑھی ہو چکی تھی لیکن وہ جب بھی بچوں کو کھیلتے دیکھتی تو کہتی شامیر اب یہ حویلی تیرے بچوں سے مہک رہی ہے، مجھے اب کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ علی اور حسین میری آنکھوں کا نور ہیں۔ ماں کا چہرہ پرسکون دیکھ کر دل خوش ہو جاتا تھا۔ صبا کبھی ان کے پاؤں دباتی، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی باتیں سنتی۔ ماں اکثر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ بیٹی تو نے اپنے صبر سے ہماری عزت رکھ لی۔ میں جانتی ہوں کہ تو نے بہت کچھ برداشت کیا مگر دیکھ اب رب نے تجھے کیسا انعام دیا ہے۔ دن مہینے اور سال یوں ہی گزرتے گئے۔ علی نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ حسین ابھی بولنے لگا تھا۔ حویلی میں بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ جب میں ان کو کھیلتے دیکھتا تو اپنے گناہ یاد آ جاتے۔ میں نے کبھی ایک عورت کا دل توڑا تھا مگر اس عورت نے میرے بچوں کی ماں بن کر نہ صرف میرے گناہ مٹا دیے بلکہ میری زندگی بھی روشن کر دی۔ میں اب ہر نماز میں صبا کے لیے دعائیں مانگتا کہ یا رب اسے ہمیشہ سلامت رکھے اور کبھی اس کی آنکھ میں آنسو نہ آنے دے۔ ایک دن صبا چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی۔ حسین نیچے کھیل رہا تھا۔ علی اسکول سے واپس آیا اور ماں کے گلے لگ گیا۔ صبا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا بیٹا آج تو بہت خوش لگ رہے ہو۔ علی نے کہا آج ٹیچر نے کہا کہ جس کے بابا سب سے اچھے ہیں وہ اپنا ہاتھ اٹھائے۔ میں نے فوراً اٹھا لیا۔ صبا مسکرا دی اور نیچے سے میری طرف دیکھا۔ میں اس وقت صحن میں بیٹھا تھا۔ وہ مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار گئی۔ زندگی جیسے اپنے رستے پر چل نکلی تھی۔ دکھوں کی جگہ اب سکون نے لے لی تھی۔ صبا کا چہرہ میری آنکھوں کا قرار بن چکا تھا۔ حسین کی مسکراہٹ میری امید، علی کی باتیں میرا فخر اور میری ماں کی دعائیں میری ڈال بن گئی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا کہ انسان کو کبھی ماضی کی غلطیوں پہ رونا نہیں چاہیے۔ اگر اس کے پاس آج کی کوئی نعمت ہے تو وہ ماضی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے۔ میں نے صبا اور اپنے بیٹوں کو دیکھا تو دل سے نکلا کہ شاید یہی میری اصل زندگی ہے، یہی میری جنت ہے اور یہی میرا سکون ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔